سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 19 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 181 ہے، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج کے دن انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا یہ 19واں رکوع جو 9 آیات پر مشتمل ہے، 181 سے لے کر 199 تک، اس کی اوپر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر کے متعلق مختصراً بات ہوگی. محترم سامعین، پہلی آیت مبارکہ لقد سمع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قول بات الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ جل شانہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں یا مالدار ہیں. اب ہوا یوں کہ منافقین اور یہود نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی اہل ایمان کو ایمان کی یا انفاق کی ترغیب دیتے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اللہ کریم کی ذات اتنا اجر دے گی، تو اس وقت ان یہود نے اور منافقین نے یہ کہا کہ کیسی بات ہے، کیا اللہ جو ہے اس کو مال کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہے غنی ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم مالدار ہیں، دینے والا مالدار ہوتا ہے. تو انہوں نے سوال عجیب عجیب کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، تکلیفیں دینا اسی کا ایک حصہ تھا. اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی، جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لقد سمع اللہ نے سن لیا، تحقیق اللہ نے سن لی ان کی وہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر ہے اور ونحن اغنیاء ہم مالدار ہیں. اللہ نے یہ بات سن لی ہے. آگے اللہ جواب دے رہے ہیں سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ابھی میں فوراً ان کا ان سے بدلہ نہیں دیتا ہوں کہ ابھی فوراً عذاب کے اندر انہیں جگہ دوں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے اور ہم جو ہے اس کے حساب کتاب بعد میں لیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، ایک تو بات سنکتب ما قالوا ہم نے لکھ لیا اس بات کو جو انہوں نے کہی ہے، اور دوسری بات فرمائی وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، قتل اور انہوں نے جو قتل کیا انبیاء کرام پہ یہودیوں نے، اس سے پہلے جو انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، دوسرا جرم ان کا یہ ہے اس کو بھی ہم نے ابھی حساب لینا باقی ہے. ان کے چہرے کے اوپر ایک دفعہ ایک داغ انبیاء کرام کے قتل کا بھی موجود ہے. پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَقَتْلَهُ الْأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ، نہ حق ان انبیاء کرام کو قتل کیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہتے ہیں کہ ذوقوا چکھو عذاب الحریق، جلنے والے عذاب کا مزہ، یعنی جو جلنے والا عذاب ہے. جہنم کے اندر عذاب کی مختلف اقسام ہوگی. یہ جلنے والا ایک عذاب ہوگا، اس کے اندر اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ابھی باتیں کر رہے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا، ہم نے ان کی باتوں کو بھی لکھ لیا اور ان نے جو پہلے جرم کیے ان کو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے. اور ہم ان سے کیا جب عذاب کے اندر گرفتار کریں گے، جہنم کے اندر ان کو ڈالیں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ ذوقوا چکھو عذاب کا مزہ جو جلنے والا عذاب ہے بس سبب اس کے کہ جو تم نے یہ کام کیے. پھر اللہ آگے اور تسلی دے رہے ہیں کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ قدمت جو آگے بھیجے ایدیکم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے آگے بھیجا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو عذاب ہوگا، ہم جو کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، ایسے نہیں ہوگا کہ بھئی انہوں نے بے گناہ کسی کو کر دیا جائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے بما قدمت ایدیکم، جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا. اور دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ جل شانہ لیس ہرگز نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں کے اوپر ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات کے بندے نے جرم نہ کیا ہو اور اسے اس کے عذاب کے اندر گرفتار کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر ایک تو ناقص علم ہے، بندے کو بعض کا پتہ نہیں ہوتا، وہ چاہ نہیں رہا ہوتا، لیکن کسی کو جج یا کوئی بندہ بھی سزا دے دیتا ہے.
بے گناہ کو بھی کبھی جرم کے اندر جو ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے، لیکن ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر بعضوں کا پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر ہے۔ اللہ کی ذات نہ تو دنیا کے اندر ایسا کرتی ہے، نہ کرنے دیتی ہے، اور نہ ہی آخرت کے اندر وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ جل شانہ ہرگز اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہماری طرف سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمنا، یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے رسول کے اوپر، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس قربانی، تاکلہ النار، کہ آگ آ کے اس قربانی کو کھا جائے۔ اب یہودیوں نے ایک سوال کیا، ظاہر ہے کہ یہ یہودی وہ پہلے والے یہودی تو نہیں تھے، پہلے دور کے اندر ایک بات تھی کہ وہ جب قربانی اپنی پیش کرتے تھے تو اس وقت آگ آتی تھی آسمان سے اسے جھلسا دیتی تھی اور کہتے تھے کہ قربانی قبول ہوگی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ وہاں جب ان دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا تو وہاں پہ جو حابیل تھا اس کی قربانی جو ہے مقبول ہو گئی، اور جو قابیل تھا اس کی جو ہے قربانی مقبول نہیں ہوئی، اس کو آگ نے نہیں جلایا، اور اس کو قربانی کو آگ نے جلا دیا۔ تو اب جب اس نے دیکھا تو پھر حسد کی وجہ سے پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ قال انما يتقبل الله من المتقین، کہ اللہ جل شانہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس دور کے اندر بھی اور آج بھی۔ اب ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جی ہم سے تو اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی، تو لہذا آپ بھی ایسا کریں، قربانی پیش کریں اور آپ کی قربانی کو جو آگ کھا جائے گی تو مان کے لے آئیں گے۔ اب اس کے پہلے ہم نے تو اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، کیا کہا کہ ان اللہ عہد علینا، ہم نے تو اللہ کی طرف سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ اس وقت تک کسی رسول کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ آگ آئے اور اس کی قربانی کو کھا جائے۔ اب اللہ جل شانہ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، کہ قد جاءکم، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس، رسول من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، بہت سارے دلائل لے کر واضح طور پہ آئے ہیں، تو آپ کے پاس مجھ سے پہلے آ چکے ہیں۔ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو کہ تم اس بات کی وجہ سے قربانی اس کی جو آگ کھا جائے، اس کے متعلق فرمایا وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو انہوں نے یہ کہا اور ان کی قربانیاں تو قبول نہیں، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ یا ظاہر ہے کہ یہود کے متعلق آ رہا ہے وَقَتْلَهُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ ان سے سوال کیجئے، اگر اس بات کے اندر تم سچے ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے، دل کے اندر بغض نہیں ہے، دل کے اندر اناد نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، فرمایا کہ پھر فَلِمَ قَتَلْتُمْ، تم ان انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا؟ ان کی بات تم مان لیتے، ان کی بات تم نے کیوں نہیں مانی ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات کے اندر سچے ہو، دعوے کے اندر سچے ہو کہ آگ آئے گی کھا جائے گی، تو ہاں تو آگ آئی تھی، اس نے بسم کر دیا تھا یا کھا لیا تھا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، كَذَّبُوكَ، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق یہ جھٹلا چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو، جاؤ بالبینات، جو آئے واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ، یعنی ایسے ایسے رسول آئے کہ جو صحیفے لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، اور اس کے بعد وہ واضح دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، یہ ساری تینوں صفات انبیاء کرام کے اندر موجود تھی۔ اے اللہ کا محبوب، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی عادت نہیں ہے، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، انہوں نے پہلے ایسا کیا، آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو یہ پہلے ہوتا آ رہا ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہو رہی ہے، تو اے میرا محبوب آپ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورا دیا جائے گا بدلہ تمہیں یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن ہر ایک بندے کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اس نے جو کام کیے ہوں گے، جیسے کام کیے ہوں گے، جیسی اس نے فصل بوئی ہوگی ویسے ہی وہ کاٹے گا، چنے بوئے ہوں گے تو چنے ہی وہاں سے کاٹے گا، یعنی اچھائی کی ہوگی تو اچھا صلہ ملے گا، برائی کی ہوگی تو برا صلہ ملے گا۔ بہرحال وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔
اس کے اندر اللہ کریم نے دو باتیں، ایک پہلی بات فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے آ جانا ہے، ہر ایک نے ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا، اس کی حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ نے یہاں کامیابی کے متعلق فرمایا کہ پس فمن، جو شخص بھی زحزح بچا لیا گیا عن النار، جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، فرمایا ادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت کے اندر، فقد فاز، مت وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی جنت کے اندر داخل ہو گیا جہنم سے بچ گیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ میری عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر عبادت کے اوپر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں تو ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ ایک شخص جس کو اللہ نے بڑا مال دے رکھا تھا، ساری نعمتیں اس کے پاس کثیر تعداد کے اندر تھی، وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ بس، تو اب اس بندے کو جب اللہ نے سارا کچھ دے رکھا تھا، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ اب اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے، ساری چیزیں ہیں، اس نے کہا کیوں نہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کی عبادت کروں۔ اس نے اس بستی کو چھوڑا اور ایک جزیرے کے اندر چلا گیا جہاں کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ اس نے کہا جب اللہ نے مجھے مال ایسا دیا تو میں اس کی عبادت بھی ایسی کروں کہ تاکہ بے مثال ہو، کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ اس نے وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس نے وہاں ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے، تو ناریل کھاتا تھا، اس کا پانی پیتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، یعنی کوئی بندہ دیکھا ہر وقت سجدے کے عالم کے اندر۔ تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کریم مجھے جب بھی موت آئے تو سجدے کے عالم کے اندر آئے، قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو تاکہ سجدے کے عالم کے اندر اٹھایا جاؤں۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور 500 سال، حدیث کے نام ہے کہ 500 سال اس نے اللہ کی بے ریا عبادت کی۔ وہاں کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا تھا، اس جزیرے کے اندر 500 سال اس نے بے ریا عبادت کی۔ تو آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم کی ذات اسے اٹھائے گی اور کہے گی کہ میرے بندے میرے فضل کے ساتھ جنت کے اندر چلا جا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ 500 سال کی بے ریا عبادت کی، اپنی تیرے فضل کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، میری عبادت کہاں گئی؟ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، اس بندے کو تھوڑا سا جہنم سے اتنا دور لے جاؤ جہاں تھوڑی سی تپش محسوس ہو۔ فرشتے لے کر جائیں گے، وہ کہے گا پانی پانی پانی، ایک غیبانہ ندا دی جائے گی کہ ہاں پانی مل سکتا ہے، لیکن پانی کی قیمت 1 کٹورا ہے، 1 کٹورا پانی کی قیمت 500 سال کی بے ریا عبادت ہے۔ جب اسے کہی جائے گی کہ 500 سال کی بے ریا عبادت، اس کا اتنا ایسی کیفیت ہوگی، وہ کہے گا کہ لو 500 سال کی بے ریا عبادت اور مجھے پانی کا کٹورا دے دو۔ حالت بندے کی کئی دفعہ ایسی آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں بچ جاؤں، سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، تو وہ بندہ اس عالم کے اندر ہوگا اور کہے گا کہ یہ پانی کا کٹورا دے دیجئے، میری 500 سال کی بے ریا عبادت لے لیجئے۔ اور جب اسے پھر اللہ جل شانہ یہ کرے گا، سودا کر کے آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر دوبارہ لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے کہ میرے بندے بتا کہ اب میں تجھے اپنے فضل کے ساتھ جنت کے اندر بھیجوں یا تیری عبادت کے بلبوتے پر؟ اگر عبادت کی تو کہتا ہے تو میں نے کبھی 500 سال صبح شام جو تو پانی کے کٹورے پیتا رہا ہے، جو تو کھاتا رہا ہے، اس کا حساب کتاب لینا بقایا، اس کا حساب لوں یا اپنے فضل کے ساتھ جنت کے اندر داخل کروں؟ تو اس بندہ کانپنے لگا کہ اللہ بس میں یہاں تک تھا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے اوپر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت کے اندر تب جاؤں گا، میرے اوپر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو میں بھی تب جنت کے اندر جاؤں گا۔ کون؟ سرکار دو جہاں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ہم کبھی اپنی عبادتیں، ہماری تو ویسے بے ریا عبادتیں نہیں ہیں، ساری ریاکاری ہے، دکھلاوا، اللہ کریم کی ذات معاف فرمائے۔ تو بہرحال بات آ رہی تھی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہی جسے چاہتے ہیں یہ چیزیں نصیب فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی۔ دنیا کے اندر دھوکہ ہے، کبھی ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسباب کے پیچھے، مادیت کے پیچھے، ہر ایک چیز چمکتی جو نظر آتی ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مل جائے گی، اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، وہ مل جاتی ہے، پھر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت کے اندر اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ تو اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے اسباب کے اندر اپنے لیے، آپ دیکھتے ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی دنیاوی اعتبار سے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ ایک واقعہ، پھر بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، تو اس کے اختصار ساتھ کرتا ہوں کہ ایک شخص
اس نے دعا کی کہ میری جو ہے ملاقات کوشش کرتا رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے. جب خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا تاکہ مجھے کوئی دکھ درد کوئی غم کوئی پریشانی نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ ایسا کوئی بندہ آئیڈیل کوئی بتا دیں کہ جس جیسے آپ ہونا چاہتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا آپ ایسے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کیا ایک بندے کا اس نے کہا کہ اے خضر مجھے اس بندے کے متعلق جو ہے اللہ سے دعا کیجیے بنا دیں. جب خضر علیہ السلام انہوں نے کہا خضر نے کہ آپ ایسا کریں کہ اس بندے سے جا کے پوچھ لیں کہ میں نے خضر علیہ السلام ملاقات کی یہ کہا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ گیا جا کے پوچھا. اس نے کہا کہ بھائی میرے جیسا نہ کہنا. میری جو حالت ہے جو تو دیکھ رہا ہے نا یہ مال و دولت کے زرق پر کپڑے نوکر چاکر سارے یہ اولاد کچھ بھی میرا نہیں. یہ اولاد بھی میری نہیں ہے. اس نے جو کیفیت اپنی بیان کی بہت عجیب کیفیت ہے. اس وجہ سے کئی حالات ایسے تھے کہ ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چمک دمک سب کچھ لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا. اس بندے نے کہا کہ اولاد بھی میری نہیں ہے. باقی تو چھوڑے دور کی بات. اس نے کہا اولاد بھی میری نہیں ہے. تو جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے ایسی کیفیت سے اللہ سب کی فرض فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کے سامان کے. اور اللہ جل شانہ کے سامنے تو لگڑے مچھر سے بھی زیادہ اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے فی اموالکم تمہارے مالوں میں وانفسکم تمہاری جانوں سے آزمائش میں ڈالیں گے. قرآن کے اندر آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ہم یوں جنت کے اندر داخل کر دیں گے؟ کیا تم نے لوگوں کی باتیں سنی کہ وہ جو ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. یا انہیں ہلا دیا گیا جھنجھوڑ دیا گیا ایسے مصائب ہے فتنے آئی حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو وہ دور تمہارے اوپر نہیں. الف لام میم حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا. تم صرف کہو گے کہ ہم ایمان لے آنے سے تمہاری بات بن جائے گی نہیں. قرآن کے اندر ایک پیچھے وہ بھی وقت گزر چکی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ لنبلون فی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے البتہ تمہیں ضرور تمہارے مالوں کے جانوں کے ان ساری چیزوں کا اللہ فرمایا. اور جو اس کے اندر پورا اتر گیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہے. اللہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گے. وہ ساری باتیں ہیں. دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. البتہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں تمہاری جانوں کے بارے میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. البتہ ضرور سنی جائے گی ان سے وہ بات کہ جو اہل کتاب نے کی ہے تم سے پہلے اور ان لوگوں نے جن نے شرک کیا تھا أَذًى كَثِيرًا. انہوں نے بہت ستایا ہے. یعنی آپ نے کیا سنا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے بھی اہل کتاب تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے ستایا انبیاء کرام کو. اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے بھی أَذًى كَثِيرًا بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا. اگر تم صبر کرو گے اس کے اوپر قائم رہو گے وَتَتَّقُوا اور تقوی والے بن جاؤ گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو بس بے شک یہ بڑا اچھا سودا ہے ثابت قدمی والا. عزم الامور بہترین کام ہے یعنی ثابت قدمی والے کام ہے. اگر اس کے اوپر کوئی رات پہلے گزر چکی ہیں باتیں کہ اگر بندہ مومن چاہتے ہیں کہ ہم فتح حاصل کریں اور انہیں کوئی چیز دنیا کی نقصان نہ دے سکے تو انہیں چاہیے کہ صبر اور تقوی کو اختیار کریں. صبر اور تقوی ایسا ہتھیار ہے اگر مسلمان اس کو اپنا لیں جب تک انہیں اپنایا کامیابی ملی. جب صبر اور تقوی کو چھوڑ دیا اللہ کریم نے ان کے اوپر آزمائش ڈال دی. بہت کی بات پیچھے چلی ہے تو اسی طریقے سے پھر آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہود کے متعلق ہی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. ان سے ان لوگوں کے سامنے یہ عہد لیا گیا کہ تم وَلَا تَكْتُمُونَهُ ان کو چھپاؤ گے نہیں. جب اللہ نے اپنے احکام دیے تو کہا کہ اب انہیں چھپاؤ گے نہیں. تو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. پھر تم نے پھینک دیا ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ان کو چھوڑ دیا پس پشت ڈال دیا. تم قرآن اپنی کتاب کو بیچنے لگے احکامات کو بیچنے لگے اور تھوڑے پھول کے بدلے کے اندر ان کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. مسائل یا فتوے جو ہے
पैसे देते थे, उसके मुतालिक फरमाया जा रहा है फनबदूहु वराअ ज़ुहुरिन वश्तरौ बिही समनन क़लीला, और तुमने उसको बेचा थोड़े मूल के साथ। ये नहीं है कि बड़े मूल के साथ बेच सकते हैं, भाई जो दुनिया की जितना जो कुछ मर्जी ले लें, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तब्दील कर लें उसके मुकाबले के अंदर कुछ नहीं हो सकता। फिर फरमाया फबिअस मा यश्तरून, कितना बुरा है जो तुमने खरीदो फरोख्त की है, जो तुमने बेचा है कितना बुरा है, कैसे तुमने जो ये कर दिया। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे ला तस्तबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना, और न तुम गुमान करो उन लोगों के मुताल्लिक यफ़रहूना कि वो खुश होंगे बिमा अतौ, जो उनके पास है, जो उन्हें मिला है उसके ऊपर वो खुश होंगे। वो यहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, वो तो चाहते हैं उनकी तारीफ की जाए उसकी भी जो उन्होंने किया ही नहीं है। बिमा लम यफ़अलू कहा जा रहा है कि वो तो खुश नहीं है जो उनके पास है उन्हें दिया गया, वो तो कहते हैं कि वो भी हमारे पास जो नहीं है उसकी भी तारीफ की जाए, वो भी हमारे ऊपर लगाया जाए। और आजकल भी ऐसा होता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, हम देखते हैं जलसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई बड़ा आता है VIP आता है, उसके मुतालिक बहुत कुछ कह दिया जाता है, सिफारशनामा पेश किया जाता है कि हज़रत ने ये किया, तो कई झूठ की बात है, उसकी फरमाया उसके ऊपर वो खुश होते हैं। तो बहरहाल ये बात यहूद की जा रही है, लेकिन कुरान पाक क़यामत वाले तक आने वाले लोगों के लिए है। फरमाया कि बिमा लम यफ़अलू, उन्होंने जो नहीं किया है उसके ऊपर भी वो खुश होते हैं। फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, और ना वो गुमान करें कि वो बच जाएंगे अजाब से। अजाब तो उनको मिलेगा, उन्होंने जो काम किए, इन बातों से उनका अजाब बचेगा नहीं। वलम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये यहूद के मुतालिक जिनके अंदर ये बीमारियां पाई जाती थी उनकी बात की जा रही है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए बादशाह आसमानों की और जमीन की, मिल्क अल्लाह ही की आसमान और जमीन में, हर एक चीज अल्लाह ही की मिल्क है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो माल की बात चल रही है ना कि माल अल्लाह मांग रहे हैं, या अल्लाह जल्ल शानु जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह फकीरों वाला औलिया, अल्लाह कह रहे हैं भाई ये सब कुछ मेरा है, बादशाह मेरी है, तो सब कुछ मेरा है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमसे माल लूं। ये सारी बातें उनका जवाब अल्लाह ने एक छोटी सी आयत के अंदर दे दिया, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह जल्ल शानुहु हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले। एक तो सब कुछ अल्लाह का है, दूसरा अल्लाह कादिर भी है जो कुछ करना चाहे, और अल्लाह जल्ल शानुहु असबाब के मोहताज नहीं है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किस चीज के मुताल्लिक इरादा कर देते हैं कहते हैं हो जा, फयकून, बस हो जाती है, तो असबाब की भी मोहताज नहीं है। अल्लाह करीम